حسینا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین الذی بعثہ رحمتا للعالمین سیدنا ومولانا وشفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم المصطفى محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية الباقية على أعدائهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. صلوات اللہ. عادت کے مطابق عرض کروں، گزارش کروں کہ جو بیچ میں خلا ہے اس کو پر کر لیں. محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے؟ منبر پہلے ادھر ہوا کرتا تھا تو کچھ لوگوں کی جگہ وہاں فکس تھی، لیکن بیٹھتے وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ منبر ادھر نہیں ہے، یہاں ہے. صلوات پڑھیں محمد. آپ کی بات نہیں کر رہے، وہ جن کی بات کر رہے ہیں وہ سمجھ گئے. صلوات پڑھیے محمد. آخری پرسہ یا محضہ کا جس کے لیے ہمارا جمع ہوا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی مرتبہ اس مجلس کا اعلان شیئر کیا گیا اتنا ہی مجمع آج کم ہے. کیونکہ خود میں نے بھی، کیونکہ یہ آخری پرسہ ہے، باقی کسی پروگرام پر میں اتنا زور نہیں دیتا ہوں، لیکن خود میں نے بھی اپنی طرف سے کئی بار گروپ میں شیئر کیا. اگر بہرحال کوئی اگر نہیں چاہتا کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو پرسہ دیں، صلوات پڑھیے محمد. بہرحال میں تمہید میں زیادہ وقت نہ گزار کے جتنے لوگ آئے ہیں ان کا حق کیوں ضائع کروں. یہ ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں تھوڑا سا تمہید بنا لیجیے گا تاکہ مجمع آ جائے. لیکن بھائی یہ کام تو کبھی کرتا ہی نہیں ہوں، جو آ گیا ہے وہ اپنے حق کا ثواب لے کے جائے گا. قرآن مجید کے سورہ دہر کی ابتدائی 2 آیتیں جس کو تلاوت کا شرف حاصل کیا. سب سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ اس سورے کے 2 نام علماء نے ذکر کیے ہیں. ایک تو میں نے خود بتلا دیا، اور سننے اور سنانے کا مذہبی طبیعت ہے جب آدھی بات یہاں سے ہو اور آدھا مجمع خود سمجھ جائے ادھر سے آواز آ گئی. ایک سورہ دہر، دوسرا سورہ انسان. یہ 2 نام اس سورے کے ہیں. اس سورے کی عظمت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، ثواب کیا ہے؟ اس سورے کا سب سے چھوٹا ثواب اور سب سے چھوٹی فضیلت اور سب سے ادنا ثواب یہ ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو انسان، لیکن میں نے وعدہ کیا
ہے کہ میں تمہید میں وقت بالکل نہیں گزاروں گا، میں اپنی تقریر کا آغاز کر چکا ہوں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اس سورے کا سب سے ادنا ثواب اور سب سے چھوٹی فضیلت یہ ہے کہ جو انسان اس سورے کو ہر جمعرات کی صبح تلاوت کرے گا تو وہ جنت میں اس جگہ پر رہے گا جہاں اللہ کا محبوب رہے گا۔ اللہ کا محبوب کون ہے؟ محبوب اللہ کون ہے؟ جہاں اللہ کا محبوب رہے گا وہیں پر اس سورے کی تلاوت کرنے والا رہے گا۔ کیوں رہے گا؟ اس لیے کہ اللہ نے اس سورے میں اہل بیت کا قصیدہ پڑھا ہے، اللہ نے اس سورے میں اہل بیت کا تذکرہ فرمایا ہے، لہذا جہاں اہل بیت وہاں رسول، جہاں رسول وہاں اہل بیت، اور جہاں رسول و آل رسول وہی ان کا ذاکر۔ صلوات پڑھیے نا محمد آل محمد۔ کسی کے ذہن میں خدشہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیسے رہے گا، اس کو تو امام نے کربلا کے میدان میں بھی سمجھایا ہے نا، جب جناب سعید و زہیر ولایت و امامت کی حفاظت کرتے ہوئے، یہ نماز کی حفاظت کرتے ہوئے تیروں سے بدن چھلنی کر کے زمین پر گرے تو سوال کیا مولا ہم کہاں رہیں گے؟ مولا نے مسکرا کے کہا سعید و زہیر جہاں تمہارا امام رہے گا وہاں تم رہو۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ جہاں تمہارا امام وہاں تم۔ کہاں سے سورہ کا آغاز ہوتا ہے؟ حل عطا پڑھیے بھائی، کسی کو یاد ہے کہ نہیں؟ حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ کیا انسان پر کوئی ایسا وقت، کوئی ایسا زمانہ گزرا ہے جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ کیا انسان پر کوئی ایسا زمانہ گزرا ہے جب وہ قابل ذکر نہیں تھا، جب وہ تذکرے کے قابل نہیں تھا؟ یہ سوالیہ نشان ہے، یہ الہی انداز ہے، یہ قرآن کی سیرت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ یہاں پر کسی امر قطعی کو بیان کر رہا ہے، یقینی امر کو بیان کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پر کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا، یعنی اللہ سوال کی صورت میں جواب دینا چاہتا ہے۔ آپ بھائی مجلس سر جھکا کے نہیں سنی جائے گی آج، ہاں سر اٹھا کے سنی جائے گی۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ ترجمہ پہنچ گیا ہے نا؟ کیا انسان پر کوئی ایسا زمانہ گزرا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ مثال کے ذریعے سمجھا دوں، ماں گھر میں کھانا بنا کے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے، بیٹا آئے گا میں کھانا لگاؤں گی، بیٹا توڑتا ہوا کالج سے آیا اور بیگ کو روم میں رکھا، ماں نے آواز دی بیٹا کیا کھانا لگا دوں؟ بیٹے نے جواب دیا نہیں نہیں اماں میں باہر کھا کے آیا ہوں، میں باہر کھا کے آیا ہوں۔ ماں نے فوراً کہا بیٹا کیا گھر میں کھانا نہیں تھا؟ کیا گھر میں کھانا نہیں تھا؟ ماں کا یہ سوال بتلا رہا ہے کہ گھر میں کھانا پہلے سے تھا تو باہر کیوں کھا کے آئے؟ اللہ نے بھی یہی سوال کیا، کیا انسان پر کوئی ایسا زمانہ گزرا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا، قابل تذکرہ نہیں تھا؟ حدیث میں آواز دی، رسول نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ پھر دوسرے مقام پر فرمایا انا وعلی من نور واحد، اللہ نے مجھ کو اور علی کو ایک نور سے بنایا۔ پھر فرمایا اللہ نے کہ اگر اے محمد اگر تمہیں خلق نہ کرتا تو کائنات میں کسی شے کو خلق نہ کرتا۔ پھر فرمایا اے محمد اگر فاطمہ کو خلق نہ کرتا نہ تجھے بناتا نہ علی کو بناتا۔ پھر فرمایا اے محمد اگر حسنین کو پیدا نہ کرتا تو میں کسی کو پیدا نہ کرتا۔ اس حدیث کو سنانے کی ضرورت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس لیے ہے عظمت اہل بیت کو سلام کرو جب زمانے میں نہ دہر تھا نہ عصر تھا نہ وقت تھا نہ زمانہ تھا، تب بھی آل محمد موجود تھے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھیے۔ پہنچ گئی بات یہاں تک، یہ سوال بتلا رہا ہے کہ انسان کسی زمانے میں قابل ذکر نہیں ہے، وہ الگ بات ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہم جیسے انسان قابل ذکر نہ تھے لیکن کچھ تھے
جن کا قصیدہ اللہ پڑھ رہا تھا، جن کا تذکرہ جبریل کرتا تھا، جن کا تذکرہ نبی خود کرتے تھے، کچھ تھے نا ایسے. دوسری آیت اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے بنایا. ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ نبتلیہ، تاکہ ہم اس کو آزما سکیں، تاکہ ہم اس کا امتحان لے سکیں. جب امتحان لے گئے تو کیا کیا؟ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اس انسان کو سننے والا بنایا، دیکھنے والا بنایا. اللہ نے پیدا کیا انسان کو کس لیے؟ بولیے کس لیے؟ بولیے بھائی کس لیے؟ نہیں، سننا اور دیکھنا تو بہت آخر میں ہے. اس سے پہلے قرآن نے کہا ہم نے انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم اس کا امتحان لے سکیں، تاکہ ہم اس کو آزما سکیں، تاکہ ہم اس کا امتحان لے سکیں. اس لیے پیدا کیا تاکہ اللہ امتحان لے. انسان کو بنایا امتحان لینے کے لیے. جب امتحان لینے کے لیے بنایا تو اللہ نے انسان کو کان دیے، آنکھیں دی، تاکہ انسان کانوں سے سنے، آنکھوں سے دیکھے. لہذا امتحان لینے کے لیے دیکھنے والا بھی بنایا، سننے والا بھی بنایا. اس کا مطلب یہ ہے میرے عزیزوں کہ اللہ جس انسان سے امتحان لینا چاہتا ہے اس کا تعلق سننے سے بھی ہے، دیکھنے سے بھی ہے، سننے سے بھی ہے، دیکھنے سے بھی ہے، سننے سے بھی ہے، دیکھنے سے بھی ہے. اب بھی آپ خاموش ہیں. یہی تو وجہ ہے نا رسول نے غدیر کے میدان میں علی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے من کنتر سنایا بھی ہے، علی کو اٹھا کے دکھایا بھی ہے. سلامات اور محمد. کس لیے پیدا کیا؟ بولیے کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ امتحان لے سکے. امتحان لینے کے لیے اللہ نے آنکھوں کو ذریعہ بنایا. نہیں، میں بدلوں. اللہ نے انسان کا امتحان لینے کے لیے آنکھوں کو وسیلہ بنایا، کانوں کو وسیلہ بنایا. اور پھر اس کے بعد کہا اِنَّا، تیسری آیت سن لیجیے ابتدا میں، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. جب ہم نے پیدا کر دیا، توجہ ہے، جب ہم نے تمہیں بنا دیا اور ہم نے تمہارا امتحان لے لیا تو اب ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا، ہم نے تمہیں سبیل دکھا دی. اب تمہاری مرضی ہے. سبیل دکھا دی، راستہ دکھا دیا. ہر بات زبان سے نہیں کہی جاتی ہے نا، خطابت کا مطلب یہ ہے کچھ باتیں اشاروں میں کی جاتی ہیں. ہم نے تمہیں دکھا دیا، سبیل دکھا دی، راستہ دکھا دیا. اب تمہاری مرضی ہے، چاہے شکرانہ نعمت کر کے شاکر بنتے بن جاؤ، چاہے کفران نعمت کر کے کافر بن جاؤ. یہ مرضی تمہاری ہے. ہمارا کام تھا دکھا دینا. کیا دکھایا؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے تمہیں سبیل دکھا دی، راستہ دکھا دیا. ایسا نہیں لگا آپ کو؟ اللہ نے سورہ دہر میں سورہ الحمد کی دعا کا جواب دیا ہے. انسان سورہ الحمد میں یہی تو دعا کرتا ہے نا، پروردگار سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا، صراط مستقیم دکھا، سیدھا راستہ دکھا. اس کا مطلب یہ ہوا جو سبیل ہے وہی صراط ہے، جو صراط ہے وہی سبیل ہے، جو صراط کے معنی وہی سبیل کے معنی، جو سبیل کے معنی وہی صراط کے معنی. صراط کے معنی بھی راستہ، سبیل کے معنی بھی راستہ. میں نے کہا پروردگار اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صراط ہے وہی سبیل ہے، جو سبیل ہے وہی صراط ہے. آواز قدرت آئی، اتنی جلدی کہاں جا رہے ہو؟ میرے حبیب سے پوچھو صراط کیا ہے، سبیل کیا ہے. رسول نے کہا مسلمان کم از کم 5 مرتبہ اعلان کرتا ہے پروردگار سیدھا راستہ دکھا، پروردگار سیدھا راستہ دکھا. آواز قدرت آئی، میرے حبیب ان کو بڑی ضد ہے سبیل دیکھنے کی، راستہ دیکھنے کی. ایسا کر غدیر کے میدان میں علی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا. سلامات پڑھیے محمد اور محمد. ان کو بڑی ضد ہے، بڑی ضد ہے ان کو دیکھنے کی. دکھا رسول نے دکھایا. اس کے بعد جو اس سورہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس کے بعد یہ 3 نمبر آیت کے بعد
کی جو آیتیں ہیں وہ کافروں سے متعلق ہیں، اور پھر اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا اس میں اللہ نے مسلمانوں کو بتایا کہ جنت کیا ہے، جنت میں کون کون سی نعمتیں ہیں. مگر مسلمان یہ تو پتا ہے کہ جنت میں کون کون سی نعمتیں ہیں، مگر ہاں اس کو بھول گیا کہ یہ نعمتیں اللہ نے رکھی کس کے لیے ہیں، کس کے لیے، کن کے لیے اللہ نے وہ نعمتیں رکھی. ارشاد ہوا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ نے وہ جنتی نعمتیں ان کے لیے رکھی کہ جو اللہ کے لیے کھانا کھلاتے ہیں. کس کو شفر بھائی؟ عباس کو نہیں، مومنین کو بھی نہیں، مسکینوں کو، یتیموں کو، اسیروں کو. یہ تو بتاؤں گا نبی میں کہاں کے تھے، اتنی جلدی اگر بتا دیا تو میں خطابت کا لطف کیا ہے. اللہ نے وہ جنتی نعمتیں رکھی ان کے لیے جو اللہ کے لیے کھانا کھلاتے ہیں. کس کو کھلاتے ہیں؟ یتیم، مسکین، اسیر. شان نزول کیا ہے سورہ کا؟ شان نزول یہ ہے حسنین کریمین شریفین نجیبین بیمار ہوئے، مریض ہوئے، رسول آئے، رسول نے کہا نہ سمانو اگر اللہ نے شفا دی تو روزہ رکھیں گے. سب نے روزہ رکھا، افطار کے لیے بیٹھے، آواز آئی کچھ تو اپنے سامنے کی روٹیاں اٹھا کے دے دی، پانی سے افطار کر لیا. سورے جاگ رہے پانی سے افطار کر لیا. جب روٹیاں چلی گئی مولا کائنات نے بچوں کو لیا، رسول کی خدمت میں پہنچے، رسول نے دعا فرمائی، بچے صحتیاب ہوئے. توجہ ہے، جب بچے صحتیاب ہوئے تو اللہ نے کہا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً. جنہوں نے صبر کیا، پانی سے روزہ افطار کیا، اللہ نے انہیں جزا میں جنت دے دی. اللہ نے انہیں جزا میں جنت دے دی. جنہوں نے صبر کیا، روٹیاں دے دی، پانی سے روزہ افطار کیا، اللہ نے انہیں جزا کے طور پہ جنت دے دی. روٹیاں کس کو دی؟ بولیے، بولو، کس کو دی روٹیاں؟ مسکین، یتیم، اسیر. کون تھے؟ انسان. کوئی ہے جو کہ انسان تھے؟ نہیں، فرشتے تھے. درِ سیدہ وہ ہے، درِ سیدہ وہ ہے. بس جملہ کہہ رہا ہوں، کائنات میں دو دروازے ایسے ہیں کہ جن پر مانگنے والے کا مذہب نہیں دیکھا جاتا. ایک دروازہ اللہ کا ہے، دوسرا دروازہ علی کا ہے، جہاں نہ اپنا دیکھا جاتا ہے نہ پرایا. جو آیا اس کو دے دیا گیا. فرشتے آئے، مسکین بن کے آئے، یتیم بن کے آئے، اسیر بن کے آئے. ضرورت کیا تھی؟ آگے کہتے ہیں فرشتے ہیں ہمیں دو، تو کیا نہ ملتا کہ نہیں؟ مگر نہیں، فرشتوں نے اپنا منصب چھوڑا، عہدہ چھوڑا، رتبہ چھوڑا، منصب چھوڑا. کیوں؟ فرشتے بدلانا چاہتے ہیں. یہ دروازہ وہ ہے جو جتنا چھوٹا بن کے آتا ہے. صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد. جو جتنا چھوٹا بن کے آتا ہے وہ اتنا بڑا بنا دیا جاتا ہے. اشارے کا لطف لیجئے گا، یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی بڑا چھوٹا بن کے آیا ہو. اس سے پہلے بھی تو کوئی آیا تھا نا، اس نے آنے کے بعد یہی کہا تھا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، میں حسنین کا درزی ہوں. درزی تھا؟ نہیں تھا نا. کیا تھا؟ رضوانے جنت. مگر کہا کہ درزی ہوں. جملہ سنبھالیے گا، اس لیے کہ صدیقہ کی زبان پر درزی آیا تھا، لہذا اگر درزی نہیں بھی ہے درزی بننا پڑے گا، چونکہ صدیقہ نے کہہ دیا ہے. تھا رضوان جنت، مگر کہا کہ میں درزی ہوں. تھا رضوان، کہا درزی. رضوان جانتا ہے کون ہوتا ہے؟ جانتے ہیں کون ہوتا ہے رضوان؟ رضوان
چاہے دروازہ جنت پہ روک لے. وہ ہوتا ہے رضوان, سمجھ گئے نا, مگر وہی رضوان درے سیدہ پر آیا تو آنے کے بعد کہتا میں حسنین کا درزی ہوں. اچھا خاصا بیچارہ رضوان تھا اور یہاں آ کے کہا کہ میں درزی ہوں. رضوان جنت کیا درزی کہنے سے رتبہ کم نہیں ہوا؟ کیا مرتبہ میں کمی نہیں آئی؟ کیا منصب کم نہیں ہوا؟ کیا عہدہ کم نہیں ہوا؟ رضوان جنت نے کہا پیشور یہ نہ دیکھ کہ درزی ہوں, یہ دیکھ درزی کس کا ہوں. یہ نہ دیکھ درزی ہوں بلکہ یہ دیکھ درزی ہوں کس کا. یہ نہ دیکھ درزی ہوں بلکہ یہ دیکھ درزی کس کا ہوں. یہ نہ دیکھ درزی ہوں بلکہ یہ دیکھ درزی کس کا ہوں. ارے جن کا ناکا بننے سے رسول کا مرتبہ صلوات پڑھیے محمد آل محمد. جن کا ناکا بننے سے رسول کا مرتبہ کم نہ ہو. تو میں تو پھر رضوان جنت ہوں. کہاں دے ہم کہاں دے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ان کو جنت کی نعمتیں ملیں گی کہ جو اللہ کی راہ میں یتیموں کو, مسکینوں کو, اسیروں کو کھانا کھلاتا ہے. روٹیاں چلی گئی, چلی گئی, بولیے پہنچ گئے ماں. اب وہاں پہنچ گئے تو یہاں کی بات ہو. روٹیاں چلی گئی لیکن کتنی روٹیاں گئی؟ ہاں یہ ہے فرش اعضا کا صدقہ. 5 کس کس کی گئی؟ مولا کائنات جناب زہرا, حسن و حسین, 5ویں روٹی حصہ کی. پہنچ گئی بات یہاں تک, کسی پر شک تو نہیں ہے نا. 5 روٹیاں گئی, علی کی, فاطمہ کی, حسن کی, حسین کی, فضہ کی. اللہ نے قرآن مجید میں جتنی بھی آیتیں آل رسول سے متعلق رکھی ان میں رسول کو بھی شامل کیا, لیکن یہ تنہا موقع ہے کہ جہاں رسول کو شامل نہیں کیا. آج آپ متوجہ ہو, رسول کو شامل نہیں کیا, رسول کو شامل نہیں کیا. علی کی روٹی گئی, فاطمہ کی گئی, حسن و حسین کی گئی, فضہ کی گئی. رسول کو شامل نہیں کیا. کیوں؟ جانتے اس لیے شامل نہیں کیا کہ اللہ جانتا تھا آنے والے زمانے میں بکا ہوا مورخ, بکا ہوا قلم, بکا ہوا رائٹر لکھے گا کہ اللہ نے محمد کی روٹیوں کے بدلے جنتیں دی. اللہ نے جنت جو دی ہے وہ رسول کی روٹیوں کے بدلے میں دی. رسول کی روٹی کے بدلے میں جنت دی. رسول کی روٹی کے بدلے میں جنت دی. اسی لیے اللہ نے کہا میں نے سورہ دہر میں اور روٹیوں میں رسول کی روٹی شامل نہیں کی. تو پروردگار کہ میں بتلانا چاہتا ہوں کہ میں نے جنت فاطمہ کی روٹیوں کے بدلے دی ہے, رسول کی روٹی کے بدلے نہیں دی. فاطمہ کی روٹی کے بدلے دیے, رسول کی. زیدی صاحب تیار ہو جائیے, جملہ آ رہا ہے آپ کا مطلب ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ سارا مجمع مولوی کو دیکھتا ہے, اکیلا مولوی سب کا نگاہ رکھتا ہے. کون کہاں کی سوچ رہا ہے؟ اب یہ سوچ رہا ہوں کہ اپنے مظفر نگر کی. اب تو وہی لے کے چلتا ہوں آپ کے بعد. سلامات پڑھیے. کیسے بہتر انداز میں سلامات پڑھیے. باپ جانتے ہیں نا, آم کا باپ. ابھی آپ کسی نے پوچھ رہا ہے, باغ جو ہوتے ہیں وہ سال 2 سال کو خریدے جاتے ہیں. باغ نہیں خریدے جاتے, فصل خریدے جاتے ہیں. فصل خریدے جاتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی ایک انسان خرید لیتا ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے 4 یا 5 مل کے خریدتے ہیں. اللہ نے جنت کس کو دے دی؟ کس کی روٹی کے بدلے میں؟ ہے نا ذہن میں؟ باغ یا ایک آدمی خریدتا ہے, وہیں سے سنیے گا آپ. ہاں کبھی ایک خرید لیتا ہے, کبھی 4 یا 5 مل کے خریدتے ہیں. زیادہ پاس کو خواہش ہوئی آج ہم کھانا جائے, پہنچ گیا باغ میں. آج آپ متوجہ ہو, رسول کو شامل نہیں کیا,
رسول کو شامل نہیں کیا. علی کی روٹی گئی, فاطمہ کی گئی, حسن و حسین کی گئی, فضہ کی گئی. رسول کو شامل نہیں کیا. کیوں؟ جانتے اس لیے شامل نہیں کیا کہ اللہ جانتا تھا آنے والے زمانے میں بکا ہوا مورخ, بکا ہوا قلم, بکا ہوا رائٹر لکھے گا کہ اللہ نے محمد کی روٹیوں کے بدلے جنت دے دی. اللہ نے جنت جو دی ہے وہ رسول کی روٹیوں کے بدلے میں دی. رسول کی روٹی کے بدلے میں جنت دی. رسول کی روٹی کے بدلے میں جنت دی. اسی لیے اللہ نے کہا میں نے سورہ دہر میں اور روٹیوں میں رسول کی روٹی شامل نہیں کی. تو پروردگار کہ میں بتلانا چاہتا ہوں کہ میں نے جنت فاطمہ کی روٹیوں کے بدلے دی ہے, رسول کی روٹی کے بدلے نہیں دی. فاطمہ کی روٹی کے بدلے دیے, رسول کی. زیدی صاحب تیار ہو جائیے, جملہ آ رہا ہے آپ کے مطلب کا. میں کہا کرتا ہوں کہ سارا مجمع مولوی کو دیکھتا ہے, اکیلا مولوی سب کو نہیں کرتا ہے. کون کہاں کی سوچ رہا ہے؟ اب یہ سوچ رہا ہوں کہ اپنے مظفر نگر کی. اب تو وہی لے کے چلتا ہوں آپ کے بعد. سلامات بھائی, میں اس سے بہتر انداز میں سلامات پڑھیے. باپ جانتے ہیں نا, عام کا باپ, یہ آپ کسی دن گزرا ہے. باغ جو ہوتے ہیں وہ سال دو سال کو خریدے جاتے ہیں. باغ نہیں خریدے جاتے, فصل خریدے جاتے ہیں. فصل خریدے جاتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی ایک انسان خرید لیتا ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے 4 یا 5 مل کے خریدتے ہیں. اللہ نے جنت کس کو دے دی؟ اس کی روٹی کے بدلے میں, ہے نا ذہن میں؟ باغ یا ایک آدمی خریدتا ہے, وہیں سے سنیے گا. ہاں, کبھی ایک خرید لیتا ہے, کبھی 4 یا 5 مل کے خریدتے ہیں. زیاد پاس کو خواہش ہوئی آج آپ کھایا جائے, پہنچ گئے باغ میں, اور جانے کے بعد پیر سے آم اب لے کے خوب مست ہو کے کھانے لگے. جس سے ہماری بنتی نہیں تھی, ان مالکوں میں سے ایک نے کہا کیوں دوڑا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ سے مطلب نہیں ہے, لیکن 4 تو بھی ہے نا جس سے ہماری بنتی تھی. ہم نے اس کا نام لیا کہ تم سے کوئی مطلب نہیں ہے, اس کے کھاتے میں اس کے حساب میں لکھ لینا. کہاں سو رہا ہے بھیا؟ 5 آدمی مل کے باغ خریدا, ایک سے بنتی نہیں, اس نے ٹوکا. کیوں دوڑا؟ تم سے مطلب نہیں ہے, جس سے بنتی ہے اس کے کھاتے میں لکھ لینا, اس کے حساب میں لکھ لینا. اللہ نے پنجتن میں سے محمد کی روٹیاں نہیں منگوائی. محمد کی روٹیاں نہیں منگوائی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جانتا تھا مسلمان بڑا سیانہ ہے, مسلمان بڑا سیانہ ہے. جب یہ جنت میں پہنچے گا تو جا کے یہی تو کہے گا نا تم سے مطلب نہیں ہے, میں تو رسول کے حصے میں رہ رہا ہوں, میں تو رسول کے حصے میں رہ رہا ہوں, رسول کے حصے میں رہ رہا ہوں. لہٰذا اللہ نے پہلے ہی دروازہ بند کر دیا. یاد رکھو میں نے جنت رسول کی محبت میں نہیں دی ہے, اہل بیت کی محبت میں دی ہے. صلوات پڑھیے محمد اور محمد. اس سے بہتر کبھی کبھی گھڑی کی سوئی بھی اتنی تیز چلتی ہے. ابھی تو میں تمہید میں ہی تھا بھائی. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً, جنہوں نے صبر کیا اور پانی سے روزہ افطار کر دیا, اللہ نے انہیں بولیے جنت دے دی. لفظ کیا ہے اللہ نے؟ نہیں, وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً, جنہوں نے صبر کیا اللہ نے صبر کی جزا, صبر کی جزا ایک علمی نکتہ آ رہا ہے. صبر کی جزا میں جنت دے گی. 2 چیزیں ہیں نبی میں, ایک ہے جزا, دوسرے ہے عطا. جزا کے معنی بھی دینا اور عطا کے معنی بھی
ہے نا؟ لیکن دونوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین و آسمان میں ہے. سنیے، پہلے تو میں تھوڑا اردو ادب کے دائرے میں آپ کو سمجھاؤں. جزا کسے کہتے ہیں، عطا کسے کہتے ہیں؟ اگر بدلہ موافق عمل ہو تو جزا ہے، اور اگر بدلہ مخالف عمل ہو تو عطا ہے. داڑھی ہوگی جی، ہے نا؟ آسان کرو. اگر بدلہ موافق عمل ہو تو جزا، مخالف عمل ہو تو عطا. آسان کرو مثال کے ذریعے. جزا کسے کہتے ہیں، عطا کسے کہتے ہیں؟ مجھے اپنے گھر میں کوئی کام کرانا ہے، میں گیا مزدور کے پاس، مزدوری ایک دن کی طے ہوئی 500 روپیہ. وہ آیا، اس نے کام کیا. جب شام ہوئی تو میں نے 500 نکالے اس کو دے دیے. اس کو کہتے ہیں جزا. اس کو کہتے ہیں جزا. اسے کہا جاتا ہے جزا. 500 دے دیے. اب ان 500 پر اس کا اختیار ہے یا میرا؟ کہاں سو رہے ہیں بھیا؟ 500 پر اس کا اختیار ہے یا میرا؟ میں نے اس کی محنت کر دیا. مزدور کا اختیار ہے، وہ اس کو چاہے کیسے خرچ کرے، جہاں چاہے خرچ کرے. جزا ہے جزا. اللہ نے اہل بیت کو جزا کے طور پر جنت دے دی. 500 پر مزدور کا اختیار ہے، چاہے جیسے خرچ کرے، چاہے جہاں خرچ کرے. مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اس کو بلاؤں اور بلا کے کہوں تم حساب دو، کہاں خرچ کیا، کس کو کتنا دیا. مجھے یہ اختیار نہیں ہے. لیکن عطا کسے کہتے ہیں؟ مزدوری طے ہوئی تھی 500، کام اچھا کیا، میں نے خوش ہو کے بدلہ کے طور پہ 1000 دے دیے. سخاوت ایسی ہونی چاہیے نا. 1000 دے دیے، توجہ ہے، 1000 دیے. وہ خوش ہو کے چلا گیا. یہ ہے عطا. یہ ہے عطا. جزا میں دینے والے کا اختیار نہیں ہوتا ہے، عطا میں دینے والے کو اختیار ہے. سمجھ رہے ہیں؟ عطا میں دینے والے کو اختیار ہے. جس کو دیا ہے اس سے حساب لے سکتا. سنیے قرآن مجید. قرآن مجید کہتا ہے اللہ نے قرآن میں بندوں پر جتنی نعمتیں نازل کی ہیں ان سب کے لیے کہتا ہے کہ یہ سب کی سب ہماری عطا ہے. جزا نہیں ہے، عطا ہے. جناب سلیمان، آسان کرو اور گفتگو کو. جناب سلیمان کو جب اللہ نے اتنی بڑی بادشاہ حکومت دے دی تو اللہ نے جناب سلیمان سے کہا سلیمان ھذا عطاؤنا. سلیمان یہ اتنی بڑی بادشاہت یہ ہماری عطا ہے. اب تمہیں اختیار ہے، چاہے اسے اپنے لیے استعمال کرو، چاہے جسے دے دو، چاہے اسے خود کے لیے استعمال کرو، چاہے جسے دے دو. یعنی اللہ نے عطا کرنے کے بعد بھی کہا کہ تمہیں اختیار ہے، چاہے خود کے لیے استعمال کرو، چاہے جس کو دے دو. اب جملہ سوال ہے، جب اللہ نے عطا میں سلیمان کو اختیار دیا، چاہے خود استعمال کرو، چاہے کسی کو دے دو، تو اللہ نے جسے جزا میں جنت دی ہے تو اس معاملہ کو بھی اختیار ہے نا. چاہے جسے جنت دے، چاہے جسے دروازے پہ روکے. صلوات پڑھے محمد علیہ یہ حکومت، یہ بادشاہت ہماری عطا ہے. چاہے خود کے لیے استعمال کرو، چاہے کسی کو دے دو. اہل بیت سے متعلق جتنی بھی آیتیں قرآن میں ہیں سب کی مرکز، سب کا سینٹر حضرت سیدہ. سورہ دہر میں روٹیاں کس کی گئی؟ سیدہ کی. آئے مودت نازل ہوئی تو قربا بغیر سیدہ کے مکمل نہیں ہوتے ہیں. اور اللہ نے مرکزیت کو ثابت کرنے کے لیے آئے مباہلہ کو رکھا. اور آئے مباہلہ میں رسول سے کہا 3 چیزیں مانگو: ابنانا، نسانا، انفسنا. مرکز ہے، مرکز سینٹر پوائنٹ ہے جناب سیدہ. لہذا نسانا کو نہ پہلے نمبر پہ رکھا نہ آخر میں رکھا،
درمیان میں رکھا تاکہ مرکزیت ثابت ہو، تاکہ مرکزیت ثابت ہو۔ پروردگار کیوں مرکز بنا رہا ہے؟ اس لیے کہ مجھے نازل کرنا ہے آیہ تطہیر، مجھے نازل کرنا ہے آیہ تطہیر، اور جب پنجتن چادر کے نیچے جمع ہوں گے تو پھر کوئی پوچھے گا یہ کون ہے، تو میں کہوں گا ہم فاطمہ وابوہا وبالوہا وبنوہا، فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بچے ہیں۔ یہاں بھی مرکز سیدہ کو بناؤں گا، یہاں بھی مرکز سیدہ کو بناؤں گا۔ پروردگار رشتہ داری کا تو سارا جھگڑا ہے اسلام میں، اور تو نے رشتہ داری کو ہی بیان کر دیا۔ فاطمہ، فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بچے، پروردگار کہتا رسول ہے، رسول کی بیٹی، رسول کے شوہر، رسول کے داماد، رسول کے نواسے نہیں، بلکہ کہا فاطمہ، فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بچے۔ آواز و قدرت آئی، میں نے اس لیے رسول کو مرکز نہیں بنایا کہ اگر کبھی بھی کسی بھی زمانے میں کسی کے دماغ میں سنگ اٹھے کہ فلاں کو آیت تطہیر میں شامل کرو، فلاں کو شامل کرو، فلاں کو شامل کرو، فلاں کو شامل کرو، تو فوراً کہنا کہ اللہ نے مرکز فاطمہ کو بنایا ہے، لہذا چاہے جسے شامل کرو، لیکن فاطمہ کے رشتہ دار نہ لا، محمد کے رشتہ دار نہ لا۔ سلامات پڑھیے محمد اور محمد۔ تھک تو نہیں رہے؟ سنتے رہیے، چلیے جھٹکا پڑھیں گے۔ روٹیاں گئی، کتنی گئی؟ 5۔ اللہ کو یہ عدد کتنا پسند ہے؟ روٹیاں بھی منگائی 5، بھلے ہی ان روٹیوں میں غیر معصومہ کو شامل کرنا پڑا، لیکن 5 کے عدد کو اللہ نے رکھا۔ اچھا یہ تو پتہ چل گیا کتنی گئی، یہ بھی تو بتاؤ بنائی کس نے تھی؟ یہ بھی تو بتاؤ کس نے بنائی تھی؟ سنیے کس نے بنائی تھی؟ کس نے بنائی تھی؟ نہیں، کس نے بنائی تھی؟ سیدہ نہیں، سیدہ کے گھر کا معمول یہ ہے، روٹین یہ ہے، طریقہ کار یہ ہے، ایک دن گھر کا کام سیدہ کرتی ہے، ایک دن سیدہ کرتی ہے۔ اس کو کیا ہوا؟ نعرے صلوات۔ سن رہے ہیں متوجہ رہے، سیدہ کے گھر کا طریقہ کار یہ ہے، کام کرنے کا انداز یہ ہے کہ ایک دن گھر کا کام سیدہ کرتی ہے، ایک دن فضہ کرتی ہے۔ فرض کیجئے آج سیدہ نے بنائی، اگلے دن فضہ نے بنائی، پھر سیدہ نے بنائی، یہ تو مانیے کم سے کم 3 دن روٹیاں گئی ہیں، اور 3 دن میں 1 دن فضہ کی گئی، مانو گے نا؟ پر 3 دن روٹیاں گئی، 2 دن سیدہ کی، 1 دن فضہ کی، 2 دن سیدہ کی، 1 دن فضہ کی، 2 دن سیدہ کی، 1 دن فضہ کی۔ روٹیاں گئی کہاں؟ جنت میں، جنت میں، جنت میں۔ جملہ کہوں، جب فاطمہ کی روٹیوں کے صدقے میں فضہ کی روٹی جنت جا سکتی ہے تو فاطمہ کی دعاؤں کے صدقے میں چل گیا پتہ کس کی روٹیاں گئی؟ اچھا کیا واقعی روٹیاں نہیں تھی؟ ہاں نہیں تھی، صحیح کرنا۔ جو زیارت پہ گئے ہیں ان سے پوچھو، جو نہیں گئے اللہ ان کو لے جائے، اور جس کو چلنا ہے وہ ہمارے ساتھ چلے۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔ توجہ رکھیے گا، جو زیارت پہ گئے ان سے پوچھو، جو جائیں گے جب وہ واپس آئے تو ان سے پوچھنا کہاں کہاں گئے، وہ بتائیں گے صاحب نجف گئے، کربلا گئے، سامرہ گئے، کاظمین گئے، تم بھی گئے۔ اور جب تم کا ذکر آتا ہے تو مشہد کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، مشہد گئے۔ اور جب مشہد انسان جاتا ہے
تو وہاں 8ویں امام کا ذکر ہوتا ہے، اور جب 8ویں امام کے حرم کا تذکرہ آتا ہے تو پھر دسترخوان امام کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ جو لوگ دسترخوان پر کھا کے آئے ہیں ان سے پوچھو۔ میں نے تو 8 سال گزارے امام کے جواب میں۔ جو گئے ہیں ان سے پوچھو جو کھا کے آئے ہیں، صاحب کیا کھا کے آئے؟ 8ویں امام کے دسترخوان پہ کیا کھا کے آئے؟ اگر تھوڑا سا بھی شعور ہوگا، تھوڑی سی ذہانت و متانت ہوگی تو کھانے والا کہے گا تبرک کھا کے آیا۔ وہ آپ سے یہ نہیں کہے گا اتنی پلیٹ چاول کھا کے آئے، اتنی پوٹیاں کھا کے آئے۔ ذرا سا بھی اگر شعور بیدار ہوگا تو فوراً کہے گا نہیں تبرک کھا کے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا عزیزوں، جملہ سنبھالیے، اس کا مطلب یہ ہوا رزق خدا جب تک در اہل بیت سے دور ہوتا ہے تو وہ رزق ہوتا ہے، بوٹیاں ہوتی ہیں، چاول ہوتے ہیں، لیکن جب در اہل بیت سے منسوب ہو جاتا ہے تو تبرک بن جاتا ہے، تبرک بن جاتا ہے، تبرک بن جاتا ہے، تبرک بن جاتا ہے۔ اب سمجھے نا، روٹیاں نہیں گئی، در سیدہ سے تبرک گیا جنت میں، در سیدہ سے تبرک گیا جنت میں۔ جنت کیا ہے؟ کیا ہے جنت؟ کہ جہاں کوثر و سلسبیل ہے، جہاں بڑی بڑی نہریں ہیں، جہاں حور و غلمان ہیں۔ جنت کا ایک تعارف اور سنو، جنت اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں فاطمہ کے ہاتھ کا پکایا ہوا تبرک ہے، جہاں فاطمہ کا بنایا ہوا تبرک ہے، جہاں فاطمہ کے گھر کا تبرک ہے۔ اب بھی نہیں اور سمجھے ہم رضا خانے کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ رضا خانے کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ فرشادہ کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے تو کہتے ہیں نا، وہاں بھی سیدہ کا تبرک ہے، یہاں بھی سیدہ کا تبرک ہے۔ منگایا کیوں اللہ نے؟ جنت میں کس کو بھوک لگی ہوئی تھی؟ یہاں سے جو اللہ منگا رہا ہے وہ کیوں منگایا؟ کس کو بھوک لگی تھی وہاں؟ بھوکا بیٹھا تھا کوئی؟ جی نہیں، اللہ بہت دور کی سوچتا ہے، اللہ جانتا تھا، اللہ نے منگایا اس لیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ جنت میں رہنے والوں کے کھانے کا انتظام پہلے ہی کر رہا ہو؟ فاطمہ کے گھر سے منگا کے جنتیوں کے کھانے کا انتظام پہلے ہی کر رہا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب جنتی آئیں گے تو اللہ کہے گا جنتیوں سوچ سمجھ کے آنا، اس دنیا میں بھی سیدہ کے ٹکڑے کو پڑے ہو۔ وہاں بھی سیدہ کے ٹکڑوں پر پڑے، یہاں بھی سوچ سمجھ لیکن تقریباً 45 منٹ ہو گئے اور میں نے جس امام کی آج شب شہادت ہے اس کا تذکرہ تو ابھی کیا ہی نہیں۔ چلیے سن لیجیے، 10-5 منٹ ہو رہے ہیں۔ اس امام کی سیرت کو تو میں بیان نہیں کر سکتا اس وقت میں، لیکن امام کے 2 لقب بیان کرتا ہوں اسے بس۔ کائنات معصومین میں 2 حسن ہیں۔ کتنے؟ 2۔ ایک دوسرا حسن، ایک 11واں حسن۔ اللہ نے جب دونوں کے نام حسن رکھے تو اللہ نے دونوں کے لقب بھی ایک جیسے رکھے۔ تھوڑا سا چاک کے سنیے، دونوں کے لقب بھی اللہ نے ایک جیسے رکھے۔ نام کیا ہے دونوں کا؟ حسن۔ دوسرے امام کا ایک لقب ہے زکی۔ زکی بھائی، ہاں زکی، مگر زکی دال سال والا نہیں، رے زے والا، زکی زے سے۔ دوسرا امام بھی زکی، اور اللہ نے یہی لقب دوسرے حسن کو بھی دیا۔ دوسرا امام بھی زکی ہے اور 11واں امام بھی زکی ہے۔ زکی کہتے کسے ہیں؟ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں زکی؟ زکی اسے کہا جاتا ہے کہ جس کی اولاد زیادہ ہو، جس کے فرزند زیادہ ہو۔ آپ تو سال والے زکی ہیں نا؟ جس کے فرزند زیادہ ہو، جس کی اولاد زیادہ ہو۔ دوسرے امام بھی زکی ہے، 11ویں امام بھی زکی ہے۔ دوسرے امام کو تو سمجھ میں آتا ہے
کہ اللہ نے اس لیے زکی کہا چونکہ ان کے فرزندوں کی تعداد زیادہ ہے، اولاد زیادہ ہے۔ منبر سے اترنے کے بعد کوئی پکڑ نہ لے، مولانا 11ویں امام کے تو صرف ایک بیٹا ہے، تو 11ویں امام کیسے زکی ہیں؟ ہم نے جب کبھی پڑھتے تھے ایران میں، روزے دنیا میں تو پڑھا تھا علم معانی اور بیان میں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو طول میں بڑھتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عرض میں بڑھتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ طول و عرض سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو طول میں بڑھتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عرض میں بڑھتی ہیں۔ امام حسن طول میں زکی ہیں کیونکہ اللہ نے اسے کثرت اولاد سے نوازا۔ امام عسکری عرض میں زکی ہے، بھلے ہی 11ویں امام کو اللہ نے ایک بیٹا دیا ہو لیکن اس کے ایک بیٹے کی عمر اتنی طولانی کر دی۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد۔ ایک رقم ہے زکی۔ جہاں تک میرا ذہن کام کر رہا ہے، اماموں میں کوئی امام کنویں میں نہیں گرا ہے، لیکن ہو سکتا ہے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ہو، لیکن بچپن میں 11واں امام کنویں میں چلے گئے، 10واں امام عبادت میں مصروف، گھر والوں نے شور مچانا شروع کیا، بچہ گر گیا، ٹوٹ گیا، مر گیا، رخصت ہو گیا۔ امام نے پورے اطمینان کے ساتھ نماز کو تمام کیا، تمام کر کے جملہ کہا، حجت خدا ڈوبتی نہیں ہے، ڈوبتے ہوئے کو بچاتی، ڈوبتی نہیں ہے۔ فاشار الامام ادھر پہ 10ویں امام نے اشارہ کیا کنویں کی طرف، کنویں نے چشمے کی طرح ابلنا شروع کیا اور 10ویں امام کو سلام کرتے ہوئے 11ویں امامت کو پہنچا دیا 10ویں امام تک۔ کس نے بچایا؟ امام نے کہ اللہ نے؟ میں اس طریقے سے نہیں سناؤں گا، صلوات پڑھیے۔ امام کے اشارے نے بچایا یا اللہ نے؟ بولیے۔ نہیں، اللہ نے بچایا۔ کس نے بچایا؟ اللہ نے۔ اللہ نے، بھلے ہی ائمہ میں کوئی امام کنویں میں نہ گرا ہو، لیکن اللہ کو اہل بیت کی فضیلت کو ثابت کرنا ہے، لہذا اماموں میں چاہے کوئی امام میں کنویں میں گیا ہو، لیکن ایک نبی تو گیا تھا نا، معصوم نبی جناب یوسف کنویں میں گئے، اللہ نے جبریل کو حکم دیا، جبریل ادرک یوسف، جبریل جاؤ یوسف کو بچاؤ، جبریل جاؤ یوسف کو بچاؤ۔ جبریل آئے، بچا لیا، مگر جب 11واں امام گرا تب اللہ نے نہیں کہا جبریل جاؤ عسکری کو بچاؤ، تب نہیں کہا، جانتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے یہ تو جبریل کو بچانے والے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ ایک لقب ہے عسکری، نام نہیں ہے عسکری، نام ہے حسن، عسکری لقب۔ عسکری کہتے ہیں سپاہی، عسکر یعنی لشکر، عسکری یعنی لشکر والا، جس کے اشارے پر لشکر چلے، جس کے اشارے پر سپاہی چلے۔ ظالم بادشاہ نے امامت کو مرغوب کرنے کے لیے ترک سے 90,000 کا لشکر منگایا مسلح، اور امام کو دعوت دی، آئیے ہمارے لشکر کا معائنہ کیجیے، کتنا لشکر ہے، کتنا لشکر ہے؟ 11ویں امام نے نظر بھر کے دیکھا، فاشار الامام الی السماء، اللہ نے، اللہ کے نمائندے نے آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور ظالم بادشاہ کو خطاب کر کے کہا اذن لی، اجازت دیتا ہے، ارائیتنی جنودی، میں تجھے اپنا لشکر دکھاؤں۔ کیسے ہی امام کی زبان سے جملے نکلے، آسمان سے ملائکہ کی سفید نیزے اور تیر و تلوار لیے ہوئے نازل ہونے لگے، نازل ہونے لگے۔ تمہارا لشکر تو مجھ سے بھی زیادہ، کہا ہم عسکری ہیں، ہم عسکری ہیں، تیرا اختیار اللہ کے بندوں پر ہے، ہمارا اختیار معصوم ملائکہ پر ہے۔
تلوار لے کے آئے تھے. تلوار کس سے چلتی ہے؟ بولیے. ہاتھ سے چلتی ہے نا. ملائکہ جسم رکھتے ہیں, جسم تو خاکی ہے نا. لیکن یہ اہل بیت کا کمال ہے کہ اگر یہ چاہیں تو ملائکہ بھی ان کے حکم سے تلوار. بس عزیزوں, دامن وقت پر زیادہ گنجائش نہیں. آخری پرسہ ایام ازاد. اس سے کہا بھی گیا ہے کہ آج مسائل تھوڑا زیادہ پڑے گا, لہذا بہت ٹھہر ٹھہر کے مسائل ہوں گے اور تھوڑا زیادہ ہوں گے, برداشت کریں. لیکن آج میں کسی سے رونے کے لیے نہیں کہوں گا. آج میں کسی سے گزارش نہیں کروں گا کہ رو. کیوں؟ اس لیے کہ آج آپ کو اپنے زمانے کے امام کو ان کے بابا کا پرسہ ہے. پردے میں رہنے والے امام کے لیے 2 غم ہیں آج کی شب میں. 2 غم ہیں. پہلا غم, بابا دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. دوسرا غم, اس پردے میں رہنے والے امام کی جدہ ماجدہ اپنا سب کچھ کھو کے مدینے واپس آ رہی ہے. ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ روئیں گے تو ضرور روئیں گے ضرور, لیکن ہاں یہ خیال کر کے روئیے گا کہ آج کی شب ہمیں اپنے زمانے کے امام کو پرسہ دینا ہے, اور امام کو یہ بتانا ہے کہ مولا تنہا آج آپ تنہا نہیں رو رہے ہیں, بلکہ یہ سارے عزادار کر رہے ہیں. یہ سارے عزادار کے کیا کر رہے ہیں؟ اور پرسہ دیں گے نا شبیہ تابوت میں برآمد ہوگا. لہذا زمانے کے امام کو دل کھول کر پرسہ دیجیے گا. بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے, جو چل بسے تو یہ اپنا صحاب آخر. نہیں عزیزان, آوازوں کا آزاد, آوازوں کا آزاد, آوازیں بلند ہو گئی ماشاءاللہ. ابتدائی مسائل میں ہاتھ جوڑ کے بیوی سے پہلے معافی مانگ لیجیے. بیوی شہزادی, اگر آپ کے لال پر آنسو بہانے میں کوئی کمی رہ گئی ہو, کوئی کوتاہی رہ گئی ہو, بیوی ساتھ معاف کرنا. اور بیوی آپ کریمہ اہل بیت ہے, ہمیں اتنی حیات دینا کہ آئندہ سال تیرے لال پر جی بھر کے آنسو بہا سکیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بیوی بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے, جو چل بسے تو یہ اپنا صلاح ہے. عزاخانوں کی رونقیں ختم ہو جائیں گی, سیاہ لباس سمیٹ دیا جائیں گے, فشنگا سمیٹ دیا جائے گا. جب ان تاریخوں میں سب کچھ سمیٹ دیا جاتا ہے, جب کو سمیٹ دیا جاتا ہے, اس لیے کہ سیدہ کی ساری کمائی کربلا نے سمیٹ لی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. سیدہ کی ساری کمائی کربلا نے اپنے دامن میں سمیٹ لی, لہذا آج کی شب میں فرشانہ سمیٹ دیا جائے گا. عزیزانوں, زینب اپنا سب کچھ کھو کے, سب کچھ لٹا کے, 2 جملے اور سن لو, سے پہلے سب کچھ لٹا کے جب واپس کربلا پہنچی, زینب ہماری سے اتری نہیں, خود کو گرا دیا بھائی کے نہر پر, اور ایک جملہ کہا, بھیا جو پوچھو گے جواب دوں گی, مگر اے بھیا بس سکینہ کے بارے میں سوال نہ کرنا. سکینہ کے بارے میں نہ پوچھو بھیا, ابھی تیری امانت کی حفاظت نہ کر سکی. اے بھیا جو بات پوچھو گے ساری باتیں ہم سناؤں گی, لیکن اے بھیا بس سکینہ کے بارے میں سوال نہ کرنا. رخصت ہونا چاہتی ہے کربلا سے,
مدینے والوں مدینہ رکھنے کے قابل نہیں رہا. نہیں نہیں آوازوں کا آزاد کرو جانو مدینے رکھنے کے قابل نہیں رہا. حسین کی ناجائز ہٹنے آ گئی, رسول کی نوازی اپنا سب کچھ کھو کے مدینے آ گئی. زینب نے وصیہ پڑھنا شروع کیا, مدینہ تو جب بنا کا تک مدینہ, اے ہمارے جن کے مدینے ہمارا آنے کو قبول نہ کرنا, اس لیے کہ جب ہم یہاں سے گئے تھے تو ہماری گودیاں بچوں سے آباد تھی, مگر جب آئے ہیں تو خالی ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. روضہ رسول پر سیلانیاں پہنچی, زینب نے رسول کی لہد سے خطاب کر کے کہا, خون بھرا امامہ بھائی کا لہد پہ رکھا, خون بھرا امامہ لہد پہ رکھا, اور ایک آواز دی, اے نانا جان تحفہ نیا لے کے آئی ہوں, اے نانا جان تحفہ نیا لے کے آئی ہوں, کٹوا کے سر حسین کا امامہ لائی ہوں. اے نانا جان تحفہ نیا لے کے آئی ہوں, کٹوا کے سر حسین کا امامہ لائی ہوں. اے نانا ارے میرے سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے, اکبر کا چھلنی سینہ دیکھا, قاسم کی بابا راش دیکھی, اور اے نانا اپنے ماجائے کے گلے پر چلتا ہوا خنجر دیکھا. آواز آئی, اے میری بیٹی ارے مجھے نہ تڑپا, میں بھی سارے مناظر دیکھا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مجھے نہ تڑپا, میں بھی سارے مناظر دیکھ رہا تھا. بشیر نے اعلان کرنا شروع کیا. زینب نے ایک جملہ ہوگا, اے نانا جان, جانتے ہو زینب پر کیا کیا مصیبتیں گزری. اے نانا جان, اگر یہ نامحرم ہوتا مجھے کھانا ہوتا. سنو گے حضرات, اگر یہ نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو میں آپ کو بازوؤں کے نشان دکھاتی. کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفہ سے لے کے شام. بشیر اعلان کرتا جا رہا ہے. بشیر نے دیکھا مدینے کے گلی سے دو بیویاں نمودار ہوئی. ایک بیوی کے ہاتھ میں عصا ہے, عصے کا سہارا لیے ہوئے, دوسری بیوی کا ہاتھ پکڑے ہوئے بشیر کے سامنے آئی, اور آنے کے بعد بشیر سے کہا, بشیر یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ حسین کربلا میں مارے گئے, حسین قتل ہو گئے, حسین کی دنیا اجڑ گئی. بشیر یہ نہیں ہو سکتا. بشیر یہ نہیں, کیا سن رہا ہوں, بشیر یہ نہیں ہو سکتا, بشیر یہ نہیں ہو سکتا. میرا اللہ حسین کربلا میں تنہا نہیں تھا, بلکہ میرے آقا کے ساتھ میرا بیٹا عباس بھی تھا. اے بشیر کے عباس نے وفا نہیں کی, کیا عباس نے ساتھ چھوڑ دیا؟ بشیر نے کہا نہیں نہیں بیوی, عباس نے بڑا ساتھ دیا, عباس نے بڑی وفاداری دکھائی, اتنی وفاداری دکھائی عباس کے بازو پہلے قلم ہوئے, حسین کے گلے پر خنجر بعد میں چلا. لیکن میں صحیح کر رہا ہوں, اے بیوی مدینہ رکھنے کے قابل نہیں رہا. اگر یقین نہیں آتا تو جاؤ مدینے کے باہر جاؤ, روضہ رسول پر سیلانیاں بیٹھی ہوئی ہیں, جا کے خود ملاقات کرنے ہو. اس بی بی نے دوسری بی بی کا ہاتھ پکڑا. سنیں گے قیامت کی روایت نہیں سن سکو گے؟ اللہ مجھے طاقت دے کہ میں روایت پڑھ سکوں, آپ کو سننے کی طاقت دے. دونوں بیویاں عصے کا سہارا لیے ہوئے روضہ رسول پر آئی. جیسے روضہ رسول پر پہنچی, دیکھا روضہ رسول کے دروازے پر ایک ضعیف اور ناتوان شخص بیٹھا ہوا ہے. ایک ضعیف اور ناتوان بیٹھا ہوا ہے. عصے والی بیوی آگے بڑھی, آگے بڑھ کے کہا, اے ضعیف یہاں سے کہیں دور چلا جا. سنو سنو سنو, یہاں سے کہیں دور چلا جا. ضعیف و ناتوان کچھ نہ بولا. دوسری مرتبہ پھر بیوی نے کہا, میں تجھ سے کہہ رہی ہوں یہاں سے کہیں دور چلا جا. پھر کچھ نہ بولا. تیسری مرتبہ پھر بیوی نے کہا, اے ضعیف میں تجھ سے کہتی ہوں یہاں سے کہیں دور چلا جا, اس لیے کہ میرے ساتھ جو بیوی ہے وہ فاطمہ زہرا کی شبیہ فاطمہ زہرا ہے. یہ بیویوں سے ملنا چاہتی ہے. جیسے ہی یہ آواز آئی, ضعیف و ناتوان نے ہاتھ جوڑے اور ایک چولہے کہا, اے بیوی ارے مجھ سے اٹھنے کی ضد نہ کر, اس لیے کہ میرے بدن میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو سکوں. اتنی دیر میں وہ دوسری بیوی بول اٹھی, اے ابا البنین اب اس سے اٹھنے کی ضد نہ کرو. کیوں بیوی؟ اس لیے کہ جب یہ بولتا ہے اس کی آواز
نہ کرو. نوازداروں روزہ رسول پر سیدانیاں بیٹھی ہوئی ہیں. سید سجاد کا جب تعارف ہوا محمد حنفیہ آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد ایک جملہ کہا, اے میرے لال سید سجاد, اے میرے بیٹا سجاد, جب سے تیرا پودا مارا گیا کیا تو نے بھی مجھے بھلا دیا؟ اور اتنا کہہ کے سجاد کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائے, چاہتے تھے بغل کیوں ہو. جیسے ہی سجاد نے حالت دیکھی فوراً ایک جملہ کہا, اے چچا محمد حنفیہ ذرا دیکھ بھال کے ہاتھ بڑھانا, ارے میری گردن زخمی ہے, اے چچا میری گردن زخمی ہے, میرے ہاتھوں میں ہتھیاروں کے نشان. روزداروں ایک روایت اور پڑھوں, زینب کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفہ سے لے کے شام اور واپس مدینے تک اپنے ماجائے کو روتی نہیں, اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا, اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. مگر جب قافلہ واپس مدینے پہنچا, شوہر جناب زینب جناب عبداللہ سید سجاد کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا, مولا میرا شوہری حکم تو نہیں ہے لیکن غلام کی گزارش ہے. کیا مولا اپنی بیٹی سے کہیے جب سے زینب گئی ہے میرا گھر ویران ہو گیا, میرا گھر اجڑ گیا. اپنی بیٹی سے کہیے میرے گھر میں آ جائے تاکہ میرے گھر میں کچھ رونق آ جائے. سید سجاد نے اپنی بیٹی سے کہا, بیٹی اماں عبداللہ نے آپ کو یاد کیا ہے. نوازدار جناب زینب اپنے بیت الشرف کی طرف روانہ ہوئی, جا کے دیکھا دروازہ بند ہے. زینب اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ گئی. سن سکو کہ قیامت کی روایت ہے, زینب بیٹھ گئی. تاریخ میں لکھا عبداللہ اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے, باہر گئے ہوئے تھے. زینب بیٹھ گئی اور بالوں کو دکھا کے, ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے حسین. اتنی دیر میں عبداللہ آ گئے اور آنے کے بعد کہا, اے بی بی, اے بی بی, اے بی بی, اے بی بی, تم کون ہو جو میرے دروازے پر بیٹھ کے رو رہی ہو؟ ارے میرا تو پہلے ہی تھا گھر اجڑ گیا. اے بی بی تم کو یہ تو نہیں کہ آپ نے سنارو, یہ کون کہہ رہا, تم کون ہو؟ یہ شوہر کہہ رہا ہے, تم کون ہو؟ میں جانب زینب کی حالت کیا ہو گئی تھی عبداللہ بھی نہ پہچان پائے. زینب نے آسمان کو دیکھا اور آواز دی, اے پروردگار, ارے زینب اتنی غریب, زینب اتنی غریب ہو گئی کہ عبداللہ بھی نہیں پہچان پا رہے ہیں. جیسے ہی زینب کا نام زینب کی زبان پر آیا تو فوراً عبداللہ نے چاہا آگے بڑھ کے زینب کو سہارا دیں, مگر جیسے ہی ہاتھوں کو بڑھایا زینب نے عبداللہ کے سامنے سے اپنے کو پیچھے کر دیا اور آواز دی, عبداللہ مجھے ہاتھ نہ لگانا, ارے میرے پاس میں رسیوں کے نشان, عبداللہ میرے پاس میں رسیوں کے نشان. بیت الشرف میں داخل ہوئے. زینب نے عبداللہ سے کہا, عبداللہ ارے آؤ میں تمہیں اور محمد کا پرسہ دوں, بس آخری جملے ہیں زداروں, اس کے بعد دو جملے امام سے متعلق پڑھوں گا. آؤ عبداللہ میں تمہیں اور محمد کا پرسہ دوں. عبداللہ نے کہا, زینب مجھے اور محمد کا نہیں, مجھے علی اکبر کا پرسہ دو, مجھے قاسم کا پرسہ دو, مجھے علی اصغر کا پرسہ دو, مجھے عباس کا پرسہ دو, مجھے حسین کا پرسہ دو. زینب نے ایک وجہ لگا سنائی, عبداللہ علی اکبر کے سینے میں بچی کا پھل لگا, قاسم کی لاش کا مال ہوئی, اصغر کا گلا دل سے چھیڑ دیا گیا, حسین کے گلے پر خنجر چلایا گیا, عباس کے شانے گرم ہوئے. عبداللہ نے جیسے ہی یہ سنا فوراً تلوار کو نکال لیا اور ایک آواز دی, اے زینب, ارے میں کوفہ جا رہا ہوں حسین کے خون کا انتقام لینے کے لیے. زینب نے ایک جملہ کہا, اے عبداللہ ارے تم نے تو صرف کانوں سے سنا ہے, برداشت نہ کر پائے. ارے ذرا سوچو تو صحیح, زینب نے اپنی آنکھوں سے نوجوان کے گلے پر خنجر, تم نے تو صرف کانوں سے سنا تو برداشت نہ کر پائے. ذرا سوچو تو صحیح, زینب نے کس دل سے برداشت کیا ہوگا. عبداللہ میں تمہیں جانے نہ دوں گی. نوزداروں کربلا کی مصیبتیں جو سید سجاد نے اٹھائی وہی امام زمانہ نے بھی اٹھائی. نوزداروں کربلا کی مصیبتیں اور امام زمانہ کی مصیبتیں بس ملتی جلتی ہے. ابھی شبیہ تعبد آ رہا ہے, آپ حضرات سے عرض کریں گے, مگر ہاں امام زمانہ نے اپنے بابا کی نماز جنازہ ادا کی اور تابوت پر شان و شوکت سے اٹھایا گیا. مگر ہاں سلام کرو قریب کربلا کو, اے مولا حسین, کاش ہم کربلا کے میدان میں ہوتے تو ہم آپ کا جنازہ اٹھاتے. صلی علیہ ملائکۃ السماء, اے رسول اللہ آپ کے جنازے پر ملائکہ نے نماز پڑھی. وہذا حسین مرمر بالدماء, اور اے جب مظلوم یاد طلال حسین ہے جو کربلا کی چوٹی پر پڑا ہوا ہے.
Hussein! Ya Hussein! Ya Hussein! Ya Hussein! कोई भी सुनाएगा दिल वालों की आंखों से एक दरिया बहाएगा वो काफिला सैवे का जो शान से निकला था सुगरा को खबर क्या थी ना लौट के आएगा ज़हरा ज़हरा पुरसान बहचेगा ज़हरा ज़हरा पुरसान बहचेगा ज़हरा ज़हरा पुरसान बहचेगा ज़हरा मेहमान बुलाया है खूबियों सरवर को मेहमान बुलाया है खूबियों सरवर को आगुन में शहीदी का पानी नहीं पाएगा ज़हरा ज़हरा पुरसान बहचेगा ज़हरा आमाल हुआ को किताबों से आमाल हुआ को किताबों से इस तरह चचाते भैया उठाएगा ज़हरा ज़हरा कासिम कभी पुरसालो ज़हरा आहत के कटेगा कुछ गम दिला को आहत के कटेगा कुछ गम दिला को सैदानियों का पैदा अब कौन बचाएगा ज़हरा ज़हरा अब्बास का पुरसालो टूटी कमर चहकी अबरा मगर भाई टूटी कमर चहकी अबरा मगर भाई हर दंड नबी तेरी भैया उठाएगा ज़हरा ज़हरा अकबर कभी पुरसालो ज़हरा सोते न थे झूले तड़पते थे सोते न थे गए झूले तड़पते थे माधई को खबर क्या थी एक दिन सुलाएगा ज़हरा ज़हरा असगर कभी पुरसालो ज़हरा असहाब ने दम तोड़ा शबीर के दानों पे असहाब ने दम तोड़ा शबीर के दानों पे इस दानों पे सर अपना शबीर कटाएगा ज़हरा ज़हरा असहाब का पुरसालो सरवर ने उठाए थे सब साथियों की लाशें सरवर ने उठाए थे सब साथियों के लाशें
الوداع 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 شہید الوداع 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 شہید الوداع 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 شہید الوداع 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 شہید الوداع اس کا دو برسا باولا ہائے ہائے برباولا نولاک نے جس کو مارا تھا الوداع 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 وہ جوان جس کے دل میں ٹوٹی سی درد سے جوڑا کرتا رہا ایریا صبح کا برادر باولا شبیر کے اکبر باولا زینب کا دل جانے الوداع 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 ہر آزادہ رہتی ہے یہ اب یہی آخری نو محمد ہو صدا آخری اے قاسم مزدریا ویلا آقا سے دیا وریا ویلا رو رو کے پکارے دل میرا الوداع 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 شام کے زخمیوں قیدیوں اے رسل بستر بیردا بیویوں کلثوم اور زینب باولا کہتے ہیں یہی سب باولا سجادہ زینہ باولا الوداع وہ غم ہے کہ دونوں جہان روتے ہیں یتیمان امام زمانہ ہوتے ہیں ہائے حسن عسکری مولا ہائے حسن عسکری مولا ہائے حسن عسکری مولا ہائے حسن عسکری مولا اے بن زہرا عسکری مولا اے بن زہرا عسکری مولا اے بن زہرا عسکری مولا ہاں شاہ سامرا عسکری مولا اے بن زہرا عسکری مولا اے بن زہرا عسکری مولا ہائے قیامت کی
की घड़ी आ गई कैसी, साए से महरूम तेरे हो गए मैं भी, होके जुदा रोता रहा आपका बेटा, हाय गुरबता अस्करी मौला, हाय बिन ज़हरा अस्करी मौला, हाय बिन ज़हरा अस्करी मौला। शाम हर साल चले आते हैं सवार, आपका ताबूत उठवाते हैं अज़ादार, फर्शे अज़ाब इस तरह रहेगा, लीजिए पुरस्कार अस्करी मौला, हाय बिन ज़हरा अस्करी मौला, हाय बिन ज़हरा अस्करी मौला। सारे अज़ादारों के लबे ये दुआ है, वास्ता तुझको तेरे बेटे का दिया है, दिल में बसा रोज़ा तेरा मेहदी के बाबा, हमको बुलाना अस्करी मौला, हाय बिन ज़हरा अस्करी मौला, हाय बिन ज़हरा अस्करी मौला, हाय बिन ज़हरा अस्करी मौला। जब भी तेरे नाम की होती है ये मजलिस, साथ में ज़हरा के चली आती है नरगिस, देख ज़रा है बुका है तेरी ज़ोना, करती है नवाज़ अस्करी मौला, हाय बिन ज़हरा अस्करी मौला, हाय बिन ज़हरा अस्करी मौला।